الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، رمضان المبارک کے تاریخی واقعات میں سے فتح مکہ بھی ہے۔ فتح مکہ کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، تاریخ کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں۔ فتح مکہ کے حوالے سے ایک نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کا سبب کیا تھا؟ کس واقعے کی وجہ سے فتح مکہ ہوا؟ حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ وہ اسباب پیدا کرتا ہے مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے۔ فتح مکہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں تو ہمارے لیے وہ خود بخود فتح و نصرت اور تمکین اور غلبے کے اسباب پیدا کرے گا۔ حضرات، فتح مکہ کا بنیادی سبب دو مشرک قبیلوں کی لڑائی ہے۔ دو مشرک قبیلے آپس میں لڑ پڑے، اس کی وجہ سے فتح مکہ منتج ہوا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ صلح حدیبیہ کے معاہدوں میں سے ایک معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ قبائل میں سے جو قبیلہ چاہے قریش کا حلیف بنے اور جو قبیلہ چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن سکتا ہے۔ تو اس طرح سے وہاں پر مکہ مکرمہ کے قریب دو قبائل تھے، قبیلہ خزاعہ اور قبیلہ بنی بکر۔ یہ دو مشرک قبیلے تھے، کافر قبیلے تھے۔ ان میں سے جو ہے نا بنی خزاعہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے۔ ان کی ضد میں بنو بکر جو ہے وہ قریش کے حلیف بن گئے۔ حالانکہ خزاعہ خود مشرک تھے، ان کو چاہیے تھا کہ قریش کے حلیف بنتے، لیکن وہ قریش کے حلیف بننے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے۔ ان کو جب دیکھا دوسرے قبیلے نے، بنو بکر نے، تو ان کی ضد میں انہوں نے قریش کے سے جا کے حلف کر لیا، حالانکہ ان کی قریش کے ساتھ خاندانی دشمنی تھی۔ بعد کے واقعات ایسا ہوا کہ یہ ایک قبیلہ جو قریش کا حلیف تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے پر حملہ کرتا ہے، ان کے مردوں کو مار دیتا ہے اور ان میں سے جو لوگ بھاگ کر مکہ حرم مکی میں جا کے پناہ لیتے ہیں ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ وہ دوسرا جو قبیلہ تھا قریش کا حلیف، جب ان پر یہ ظلم و ستم ہوا تو معاہدے کی روح سے، صلح حدیبیہ کے معاہدے کی روح سے حلیف قبیلے پر حملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل فریق پر حملہ کیا گیا۔ یعنی اگر مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، اور اگر قریش کے حلیف قبیلے پر حملہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش پر حملہ ہوا ہے، اور اس پر حملہ کرنے پر یہ ہوگا کہ جس کا حلیف ہے وہ اس کی مدافعت کے لیے اٹھے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مظلوم جو قبیلہ تھا، مشرک تھا، کافر تھا، وہ روتے ہوئے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اس حملے کے بعد صلح حدیبیہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیتے ہیں، اس قبیلے سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری مدد کی جائے گی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نکلنے کی تیاری دیتے ہیں، نکلنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سب نکل کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی تدبیر سے مکہ مکرمہ آسانی کے ساتھ فتح ہوتا ہے، کسی کا خون بہائے بغیر، کوئی جنگ چھڑے بغیر۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ معاملات انجام دیتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ کس طرح سے اللہ نے تدبیر کی، دو مشرک قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک مسلمانوں کا حلیف، دوسرا قریش کا حلیف، اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لشکر کو لے کر، اور پھر فتح مکہ خون بہائے بغیر ہو گیا۔ اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تدبیر ہم کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرتا ہے وہ پھر استعجال پر مبنی نہیں ہوتی، وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان کرے گا اور ہمارے لیے تدبیریں کرے گا جو ہمارے اپنے مفاد میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے۔